نحمد الله على توفيقه أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الآية. صدق اللہ العظیم. ابھی میں طفل مکتب ہوں مگر بڑے بول رہا ہوں. تعریف قرآن پہ زبان کھول رہا ہوں. انتہائی ذی قدر چمنستان نبوت کے باغبان علماء اکرام، اساتذہ اکرام اور علم نبوت کے متلاشی طلباء اسلام، میں آج اس گلشن علم و دانش میں جس موضوع سخن پہ اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں وہ عظمت قرآن. عالی وقار ابتدائی آفرینت سے لے کر کاروان انسانیت کے سب سے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک خلاق عالم کا یہ دستور رہا ہے کہ ہر قوم کی اصلاح و تربیت کے لیے نبی اور رسول بھیجتے رہے تاکہ وہ نبی اپنے رب کلیم کا خلیفہ ارضی بن کر اپنی قوم کو ضلالت و گمراہی کی دلدل سے نکال کر کتاب ہدایت کے پلیٹ فارم پر جمع کر دے. چنانچہ محبوب کبریا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاریب قرآن کا نزول ہوا جس کی عظمت کا چرچا قرآن ارض پر بسنے والی نوع انسانیت میں ہی نہیں بلکہ پہاڑوں کے جلال میں، سورج کی کرنوں میں، پھولوں کی چہک میں، کلیوں کی مہک میں، عصافیر کی چمک میں اور موحدین کی رقمیرات میں بلند ہوا. یا یوں کہو کہ چشم فلک طویل اداؤں میں کبھی ایسی نرالی کتاب کا نظارہ نہیں کیا ہوگا جہاں عالم اسلام نے قرآن کی صداقت کو تسلیم کیا اور یہود و نصارہ نے بھی اپنے بغض و تعصب کے باوجود قرآن کی عظمت پر سر تسلیم خم کیا. جی ہاں جناب والا، یہ قرآن کی عظمت ہے کہ جو تڑپتے دل کی فریاد اور سسکتی روح کا علاج ہے. وحشت و جہالت کے اندھیروں میں علم و عرفان کے دیے روشن کیے، مردہ دلوں میں ایمان و ایقان کی باد بہاری پیدا کی، احتساب نفس اور احتساب کائنات کے پیغام سے دنیا کو روشناس کروایا، سیاحت و بلاغت کے شاہ سواروں کا چیلنج کیا، انسانیت کے دلوں میں عزت و حرمت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، مروت و شجاعت اور صالح معاشرے کی تعمیر کی. اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک کلمے نے کائنات پر گہرا اثر ڈالا. عزیزان من، یہ قرآن کی عظمت ہے کہ جس کو طاغوتی قوتوں نے بھی تسلیم کیا اور مکہ کی سرزمین میں قرآن کی عظمت کا ڈنکا بجا اور چہار دانگ عالم نے قرآن کی عظمت کا بول بالا ہوا تو مستشرقین پکار اٹھے کہ یہ محمد کی اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے. مگر قربان جاؤ اس مقدس و مطہر کتاب نے جس نے دنیائے کفر کو بارہا چیلنج دے کر اپنی عظمت کا لوہا بنوایا اور واش کاف لفظوں میں اعلان کر دیا: قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. مجھے جھوٹا کہنے والوں، اگر تم سچے ہو تو اس کائنات انسانی میں میری مثال پیش کرو. دشمنان خدا گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے مگر قرآن کی مثال پیش نہ کر سکے. پھر قرآن نے بطور فخر اپنے شاہنشاہ اعظم کا تعارف کروایا: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. پھر قرآن نے بتایا مجھے دنیا میں اتارنے والا فرشتوں کا سردار ہے، نزل بہ الروح الامین، اور جس پر نازل ہوا وہ نبی آخر الزمان ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. ذرا آگے چلیے، قرآن نے ان زلزلۃ الساعۃ شیء کہہ کر قیامت کی حقیقت کو بیان کر دیا. اقیم الصلاۃ کہہ کر فریضہ صلاۃ بتا دیا. انما الصدقات للفقراء والمساکین کہہ کر مساکین و فقراء کے حقوق سمجھا دیے. کتب علیکم القتال کہہ کر فریضہ جہاد پر برانگیختہ کیا. فاسألوا اہل الذکر کہہ کر مسئلہ تقلید سمجھا دیا. وما ينطق عن الهوى کہہ کر علم و حدیث سمجھا دیا. کل سیروا فی الارض کہہ کر علم سیاحت کی طرف اشارہ کر دیا. یوصیکم اللہ کہہ کر وصیت و وراثت کا مسئلہ بتا دیا. تو معلوم ہوا کہ تمام علوم اس باعزت و باوقار کتاب کے محتاج ہیں اور ان علوم کو حاصل کرنے والے بھی قرآن و حدیث کے محتاج ہیں، کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے، ہدی للعالمین ہے، وشفاء لما فی الصدور ہے، مجسمہ نور ہے، منبع رحمت ہے، سراسر ہدایت ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.